بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول شاشی کے سبق نمبر 156 کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے اسم موصوف بصفت کے حکم کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ومن توابع ھذا النوع سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ومن توابع ھذا النوع ترتب الحکم علی الاسم الموصوف بصفات، اور اس قسم کے توابع میں سے حکم کا اس اسم پر مرتب ہونا ہے جو صفت کے ساتھ موصوف ہو۔ فإنه بمنزلۃ تعلیق الحکم بذلک الوصف عنده، پس بے شک وہ امام شافعی کے ہاں حکم کی تعلیق کے بمنزلہ ہے اس وصف کے ساتھ۔ وعلی ھذا قال الشافعی لا يجوز نکاح الامۃ الکتابیۃ، اور اسی بنیاد پر امام شافعی نے فرمایا کہ کتابیہ لونڈی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ لأن النص رتب الحکم علی امۃ مؤمنۃ، اس لیے کہ بے شک نص نے حکم کو مومنہ لونڈی پر مرتب فرمایا ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے من فتیاتکم المؤمنات فیتقید بالمؤمنۃ، بس یہ حکم مومنہ کے ساتھ مقید ہوگا۔ فیمتنع الحکم عند عدم الوصف، وصف کے نہ ہونے کے وقت حکم ممتنع ہوگا۔ فلا یجوز نکاح الامۃ الکتابیۃ، پس کتابیہ لونڈی کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ ومن صور بیان التغییر الاستثناء، اور بیان تغییر کی صورتوں میں سے ایک صورت استثناء کی ہے۔ ذهب اصحابنا الى ان الاستثناء تکلم بالباقی بعد ثنیہ، ہمارے اصحاب یعنی احناف کس طرف گئے ہیں کہ بے شک استثناء وہ باقی کے ساتھ تکلم کرنا ہے استثناء کرنے کے بعد۔ کأنہ لم یتکلم الا بما باقیہ، گویا کہ کلام نہیں کیا مگر اسی کے ساتھ جو باقی ہے۔ وعندہ صدر الکلام ینعقد علتا لوجوب الکل، اور امام شافعی کے ہاں صدر کلام یہ علت منعقد ہوتا ہے کل کے وجوب کے لیے۔ الا ان الاستثناء یمنعها من العمل بمنزلۃ عدم الشرط فی باب التعلیق، مگر بے شک استثناء وہ اس کو منع کر دیتا ہے عمل سے اس کے عدم شرط کے بمنزلہ ہونے کی وجہ سے باب التعلیق میں۔ ومثال ھذا فی قولہ علیہ السلام لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء، اور اس کی مثال وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان میں ہے کہ کھانے کو کھانے کے ساتھ نہ بیچو مگر برابر برابر۔ فعند الشافعی صدر الکلام ان عقد علتا لحرمت البیع بیع الطعام بالطعام علی الاطلاق، پس امام شافعی کے نزدیک صدر کلام وہ علت منعقد ہے کھانے کی کھانے کے ساتھ مطلق بے کے حرام ہونے کے لیے۔ وخرج عن هذه الجملۃ صورۃ المساوات بالاستثناء، اور اس جملے تمام چیزوں سے وہ مساوات کی صورت استثناء کے ساتھ نکل جائے گی۔ فبقی الباقی تحت حکم صدر، تو پس باقی جو ہے وہ صدر کے حکم کے تحت باقی رہ جائے گا، یعنی صدر کلام کے حکم کے تحت باقی بچ جائے گا۔ ونتیجۃ ھذا حرمت بیع الحفنۃ من الطعام بحفنتین منہ، اور اس کا نتیجہ وہ ایک مٹھی کھانے کی دو مٹھی کھانے کے ساتھ بے کا حرام ہونا ہے۔ وعندنا بیع الحفنۃ لا يدخل تحت النص، اور ہمارے ہاں جو مٹھی کی بے ہے وہ نص کے تحت داخل نہیں ہے۔ لأن المراد بالمنہی یتقید بصورت بیع یتمکن العبد من اثبات التساوی والتفاضل فیہ، اس لیے کہ منہی سے مراد وہ متقید ہے اس صورت کے ساتھ کہ جس بے کی صورت میں بندہ قادر ہو وہاں برابری ثابت کرنے پر یا زیادتی ثابت کرنے پر۔ کئی لا یؤدی الی نہی العاجز، تاکہ یہ عاجز کی نہی کی طرف نہ لے جائے۔ فما لا يدخل تحت المعیار المسوی کان خارجا عن قضیۃ الحدیث، پس وہ جو برابری کے معیار کے تحت داخل نہیں ہوگا وہ اس حدیث کے تقاضے سے بھی خارج ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہماری طویل عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں مصنف نے اس سے پہلے تعلیق بشرط کا مختلفی مسئلہ بیان کیا، اب اسی تعلیق بشرط کے تابع میں سے ایک اسم موصوف بصفت کے حکم کو بیان کر رہے ہیں
کہ جب کوئی حکم ایسے اسم پر مرتب ہو کہ جس کی صفت لائی گئی ہو تو وہ حکم صفت کے متعلق ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت شرط کے معنی میں ہوتی ہے، لہٰذا حکم جس طرح شرط پر معلق ہوتا ہے اسی طرح صفت پر بھی معلق ہوگا۔ مثال کے طور پہ شوہر نے بیوی سے کہا انتی طالق راکبۃ، تجھے سواری کی حالت میں طلاق ہے، یہ کلام انتی طالق ان رکبتی کے مرتبہ میں ہوگا، لہٰذا جب صفت شرط کے معنی میں ہے تو جو اختلاف احناف و شوافی کا تعلیق بھی شرط میں ہے وہی اختلاف موصوف بے صفت میں بھی ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک جو حکم بیان تغییر میں تعلیق بھی شرط کا ہے وہی حکم موصوف بصفت کا ہے، کہ جس طرح عدم شرط عدم حکم کو مستلزم تھی اسی طرح عدم وصف عدم حکم کو مستلزم ہوگا، کہ اگر وصف موجود ہوگا تو حکم بھی موجود ہوگا، اگر وصف منتفی ہوگا تو حکم بھی منتفی ہوگا، لہٰذا عدم وصف عدم حکم کی طرف منسوب ہوگا۔ اسی اصول کی وجہ سے حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ کتابیہ لونڈی سے نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ ارشاد ربانی ہے من فتیاتکم المؤمنات، اس کلام میں لونڈیوں کو وصف ایمان کے ساتھ موصوف مقید کیا گیا ہے، لہٰذا اگر لونڈیوں میں وصف ایمان موجود ہوگا تو نکاح کا جواز ہوگا، اگر وصف ایمان نہیں تو نکاح کا عدم جواز ہوگا، لہٰذا مومنہ نہ ہونے کی صورت میں کتابیہ لونڈی سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اب احناف کا اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ تو احناف کا موصوف بصفت کے متعلق بھی وہی اصول ہے جو تعلیق بشرط کا تھا، کہ جس طرح عدم شرط عدم حکم کو مستلزم نہ تھی اسی طرح عدم صفت عدم حکم کو بھی مستلزم نہیں ہے، بلکہ وہ حکم کسی دوسری دلیل سے ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کتابیہ لونڈیوں کے نکاح کا جواز قرآن مجید کی دوسری آیت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اس آیت میں مومنہ کی قید نہیں، باقی رہی فتیاتکم میں مومنہ کی قید، وہ کشف اور وضاحت کے لیے ہے اور یہ قید بطور استحباب ہے، لہٰذا یہ احناف کے حوالے سے وضاحت تھی۔ البتہ اس سے قبل یعنی ومن صور بیان تغییر سے قبل مصنف بیان تغییر کی پہلی صورت تعلیق بشرط اور اس کی ذیلی صورت موصوف بصفت کے بیان سے فارغ ہوئے، اب استثناء کا آغاز کر رہے ہیں۔ استثناء کا لغوی معنی الگ کرنا، جدا کرنا ہے، اور جہاں استثناء ہوگا وہاں کلمہ الا وغیرہ کے ما قبل کو مستثنی منہ کہتے ہیں، کہ جس کو مصنف صدر کلام سے تعبیر کر رہے ہیں، اور ما بعد کو مستثنی کہتے ہیں، اور یہاں مصنف اس بحث میں فقط اصولی لحاظ سے بحث کریں گے، استثناء کی باقی تفصیل کا تعلق نحو سے ہے۔ اب استثناء کے معنی میں ائمہ کرام کے اختلاف ہے، جس طرح تعلیق بشرط موصوف بصفت میں احناف اور امام شافعی کے اختلاف تھا، اسی طرح استثناء کی تفصیل میں بھی احناف اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ استثناء کرنے کے بعد جو مقدار بچ جاتی ہے اس باقی ماندہ مقدار کے تکلم کا نام استثناء ہے، گویا کہ ہمارے نزدیک مستثنی منہ کا تکلم ہی نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ کسی نے اقرار کرتے ہوئے کہا لفلان علی عشرۃ الا ثلاثہ، کہ فلاں کے مجھ پر 10 درہم ہے مگر 3، کہ اس قول میں اللہ سے قبل مستثنی منہ میں 10 کا ذکر کیا گیا اور اللہ کے بعد 3 کا ذکر کیا گیا، جب استثناء کے بعد باقی 7 بچے گویا کہ تکلم ہی 7 کا کیا ہے اور 10 کا تکلم ہمارے نزدیک معدوم کے حکم میں ہو جائے گا۔ جبکہ امام شافعی کا مذہب وہ یہ ہے کہ استثناء میں صدر کلام پورے کلام کے وجوب کی علت و سبب بنتا ہے، مگر استثناء اس صدر کلام کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے، کہ جس طرح تعلیق کے باب میں شرط کا نہ ہونا حکم کے معنی تھا، اسی طرح صدر کلام میں بھی استثناء کا موجود ہونا کل کے وجوب کے معنی ہوگا۔ لہذا اگر گزشتہ مثال میں امام شافعی کے نزدیک کل 10 درہم ہی واجب ہوئے، مگر استثناء نے آ کر 10 کے وجوب کو روک دیا اور باقی 7 بچ گئے۔ اب ثمرہ اختلاف کیا نکلے گا، آئیے اس کو مثال سے واضح کرتے ہیں۔ مصنف نے استثناء کے اختلافی اصول کے درمیان فرق کو ظاہر کرنے کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال پیش کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اناج و غلہ کی خرید و فروخت کے متعلق ارشاد فرمایا لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء، کہ اناج کو اناج کے بدلے مت بیچو مگر برابر برابر۔ یہ حکم ان تمام چیزوں کے متعلق ہے جو ہم جنسوں اور ایک دوسری کے عوض فروخت کی جائیں۔
اب امام شافعی نے استدلال کیسے کیا؟ استثناء کے متعلق امام شافعی کا اصول یہ ہے کہ صدر کلام پورے حکم کے وجوب کے لیے علت بن کر منعقد ہوتا ہے، لہذا حدیث مذکور میں صدر کلام لا تبیع الطعام بالطعام، غلے کو غلے کے بدلے میں بیچنے کے حرام ہونے کے لیے مطلقاً علت بن کر منعقد ہوا ہے، لہذا غلے کے بدلے میں غلے کی بیع مطلقاً حرام ہوگی، چاہے مقدار ناپ تول میں آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا الا سواء بسواء۔ اب یہ مساوات و برابری کی صورت کو ما قبل کی حرمت سے خارج کر دیا، لہٰذا مساوات کے علاوہ بے کی تمام صورتیں حرام ہی رہیں گی کہ چاہے وہ مقدار کیل و وزن میں آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ امام شافعی کے نزدیک ایک مٹھی گندم کی 2 مٹھی گندم کے عوض بیچنا حرام ہوگا، کیونکہ دونوں ہم جنس ہیں، کیونکہ جانبین سے مساوات نہیں ہے۔ اب یہ امام شافعی کا طرز استدلال تھا، جبکہ احناف کا یہاں استدلال کیسے ہے؟ احناف استثناء کے متعلق احناف کا اصول وہ یہی ہے کہ متکلم استثناء کے بعد جو کلام کرتا ہے گویا وہی مقصود ہوتا ہے، لہٰذا اس اصول کے تحت حدیث مذکور میں الا سواء بسواء سے مساوات کی صورت کو نکالنے کے بعد عدم مساوات کی صورت حرمت کے تحت باقی رہے گی۔ گویا حدیث کا معنی یہ بنا لا تبیع الطعام بالطعام مفاضلۃ، تم غلے کو غلے کے بدلے میں زیادتی کے ساتھ نہ بیچو، اور زیادتی کے ساتھ بیچنا اس وقت حرام ہوگا جب انسان برابری کے ساتھ بیچنے پہ عرف و شرع میں قادر ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ حناف استدلال کیسے کریں۔ اب مثال کو شریعت نے فطران وغیرہ کے بعد میں جو کم از کم مقدار بیان کی ہے وہ نصف سا ہے، لہٰذا اگر نصف سا یا اس سے زائد مقدار ہم جنس اشیاء کی خرید و فروخت کی جائے تو برابری پر انسان شریعت کی روشنی میں قادر ہے، لہٰذا زیادتی حرام ہوگی۔ لیکن اگر نصف سا سے کم مقدار میں ہم جنس اشیاء کی خرید و فروخت کی تو زیادتی حرام نہیں ہوگی، کیونکہ نصف سا سے کم مقدار پر بندہ شرعی طور پہ قادر نہیں ہے، لہٰذا بندے کو ایسی بات سے منع کرنا کہ جس پر وہ قادر ہی نہیں ہے، یہ نہیں گویا کہ عاجز کو کی جا رہی ہے، اور یہ نہیں نفی بن جائے گی جو کہ عاجز سے نہیں ہوگی، جو کہ کسی حال میں درست نہیں ہے۔ بے میں اصلاً زیادتی مباح تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے قدر مع جنس کی صورت میں زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، اور باقی صورتوں میں بے میں زیادتی کی اباحت کی وجہ سے وہ اپنی اصل پر ہے۔ اباحت کے حوالے سے یعنی کہ باقی صورتوں میں بے میں جو زیادتی ہے وہ اباحت کی وجہ سے اپنی اصل پر ہے۔ عرف میں بھی مٹھی اور 2 مٹھی کا اطلاق خرید و فروخت پر نہیں ہوتا، لہذا حناف کے نزدیک 1 مٹھی کے عوض 2 مٹھی کی بیع یہ جائز ہوگی۔ اب جدید دور میں وزن کرنے کے اگرچہ ایسے آلات آ چکے ہیں، اب تھوڑی تھوڑی چیز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن احناف نے شرع اور عرف کی بنا پر 1 مٹھی کی بیع کو 2 مٹھی کے عوض جائز قرار دیا ہے، اور حرج عظیم بھی چونکہ اس سے لازم آتا تھا اس لیے بھی اس میں چھوٹ دی گئی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے آج کا سبق تھا، اور طویل عبارت کا یہ مختصر سا خلاصہ تھا، اس لیے اس کو آپ اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ موصوف بصفت کے متعلق امام شافعی کا اصول کیا ہے، تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ 1 مٹھی کی بیع 2 مٹھی غلے کے ساتھ کرنا احناف کس بنیاد پر جائز قرار دیتے ہیں، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔